ناظرین، مک گئے سارے سیر سپاٹے، بہت ہو گئے پیٹ سے آپے، میدان میں آؤ پھر ایک بار، شیر کی دھاڑ اور تیر کا وار، سائیکل کی ریس اور بیٹ کی شاٹ، یا ہو المشہور ایبسولوٹلی ناٹ۔ عوام کی عدالت سجنے والی ہے، ووٹوں پہ مہر لگنے والی ہے، ان سب کو اقتدار پہ پہنچانے والے دھوکہ اب نہیں کھانے والے۔ پروگرام فرنٹ لائن کے ساتھ میں ہوں مائرہ عمران۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام فرنٹ لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ملک ایک قدم اور الیکشن کے قریب ہو گیا، کاغذات نامزدگی کی وصولی بھی جاری ہے، کاغذات نامزدگی اب لوگ لینے کے لیے بھی آ رہے ہیں، بہت بڑے بڑے لیڈرز ہیں جنہوں نے آخر کار اپنے اپنے حلقوں سے اپنے اپنے کاغذات نامزدگی اٹھا لیے۔ زیر بحث یہ کاغذات نامزدگی بھی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ شکوک و شبہات کا بھی سلسلہ جاری ہے۔ سپریم کورٹ کی جو بار کاؤنسل ہے، ان کی جو اعتراضات ہیں اس کو بہت سنجیدگی سے لیا جا رہا ہے۔ آج بھی صبح ہم نے دیکھا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے ہدایات جاری کی گئی کہ لیول پلینگ فیلڈ کو کسی طرح سے انشور کیا جائے، کہیں پہ کوئی زیادتی نہ کی جائے، لیکن پھر بھی یہی زیر بحث رہا، یہی شکوک و شبہات بھی ہمیں بار بار نظر آئے۔ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ الزامات لگاتی نظر آئیں کہ شاید اس جماعت کی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پائیں گے، یا یہ جماعت چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو، لیکن ہم انہی معاملات پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینل پہ اس وقت موجود ہیں کیسر خان تنولی صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، آپ ہمیں ہر ہفتے بحث میں دیکھتے ہیں خضر کلاسر صاحب کے ساتھ، آپ بھی سینئر صحافی ہیں اور تجزیہ کار ہیں ساتھ ساتھ، اور ہمارے ساتھ ہمارے گیسٹ موجود ہیں سید ذیشان علی نقوی صاحب، رہنما ہیں پی ایم ایل این کے، ان کو بھی اپنی گفتگو میں شامل کریں گے۔ تو سب سے پہلے تنولی صاحب آپ کی طرف اس میں آتے ہیں کہ آخر واقعی کوئی سنجیدہ خطرہ ہے جو سپریم کورٹ بار کونسل کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ اعتراضات اٹھائے گئے؟ مائرہ، میری مسکراہٹ سے آپ کو لگ رہا ہے کہ ایسا کوئی خطرہ ہے؟ میں وہ آدمی ہوں، کیونکہ میں آپ سے مسلسل پروگرامز میں کلاسر صاحب موجود ہیں، ہم لوگ بات کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے۔ میں یہ کہتا رہا الیکشن کیوں نہیں ہوں گے یہ سوال اٹھائیں، اور اگر الیکشن ہوں گے تو کیوں ہوں گے یہ سوال بنتے ہیں۔ میں ہمیشہ سے یہ بات کرتا رہا، پچھلے 6 مہینے کا، 7 مہینے کا، 8 مہینے کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، میں نے کہا کچھ بھی ہو جائے، جنوری کے اینڈ میں اور فروری کے فرسٹ ویک میں الیکشن ہونے ہی ہونے ہیں۔ اب تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کسی بھی قسم کے الیکشن کی ڈیلے میں یا کسی بھی قسم کے اس کے نہ ہونے میں کسی بھی قسم کی جو کوئی رکاوٹ ہے اس کو ختم کر دی ہے۔ یہ آلریڈی طے ہے کہ الیکشن ہونے ہیں۔ کیوں ہونے؟ وہ اس لیے ہونے کہ الیکشن کے بغیر پاکستان آگے بڑھ نہیں سکتا۔ ہم لوگ اپنے دوست اور ہمسایہ ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہماری مدد کو آئیں گے۔ مدد کو آنے سے مراد کیا ہے کہ پاکستان کے اندر آ کے انویسٹمنٹ کریں گے، اور انویسٹمنٹ وہ کیوں کریں گے؟ ان کو بھی کچھ شورٹیز چاہیے، ان کو بھی کچھ گارنٹیز چاہیے کہ یار اگر ہم لوگ پاکستان کے اندر بڑے پیمانے پر آ کے انویسٹمنٹ کرتے ہیں تو ہمارے لوگوں کو بھی تحفظ چاہیے، ہمارے اس پیسے ہمارے سرمایہ کاری کو بھی تحفظ چاہیے۔ تو اس کے لیے وہ جب جس سے گارنٹی لیتے ہیں نا، انہوں نے ان کو وہ گارنٹی کرائی ہوئی ہے۔ وہ آپ کو بہتر پتہ ہے، وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، وہی ایک ایسا ادارہ ہے، وہی ایک ایسی فورس ہے جس کی طرف دنیا دیکھتی ہے، صرف ہمارے ہمسایہ ممالک نہیں، دنیا دیکھتی ہے کہ اگر ہم نے کوئی بات چیت کرنی ہے اور معاملات کو آگے بڑھانا ہے، ان سے گارنٹی لینے کے بعد یہ آگے چیزیں بڑھ سکتی ہیں۔ اور انہوں نے گارنٹی کرائی ہوئی، ایک الیکشن بھی ہوں گے، ایک مستحکم حکومت بھی ہوگی۔ مستحکم سے مراد کہ جو 5 سال جس کے اندر کوئی پریشانی، ڈسٹربنس یا لانگ مارچ یا دھرنے یا ریلیاں نہیں ہوں گی، آپ کو ملک کی ترقی کے لیے، ملک کے اندر، پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ کو جو ہے سیف بنانے کے لیے تمام تر جو ہے سازگار ماحول فراہم کیا جائے گا۔ تو ایک چیز تو بہت کلیئر ہے، میں اس میں بہت زیادہ صاف ہوں، کلیئر ہوں، الیکشن 8 فروری کو پاکستان کے اندر، لوگ کہتے ہیں نا دہشت گردی، برے حالات، کچھ بھی ہو جائے، 8 فروری کو پولنگ ڈے ہے۔ خضر کلاسر صاحب انہوں نے تو فیصلہ سنا دیا اپنا۔ بات قبول کریں، اس ملک میں الیکشن بڑے مشکل حالات میں ہوتے رہے ہیں، اور اگر ہوئے بھی ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ 85 کا الیکشن تھا تو پیپلز پارٹی غیر جماعتی الیکشن کی وجہ سے باہر ہو گئی تھی۔ اسی طرح 2002 کے الیکشن ہوئے تو میاں محمد نواز شریف صاحب اس میں نہیں تھے، ان کی پارٹی جو ہے وہ ایک بڑے بحران کا شکار تھی۔ اسی طرح پھر ہم نے 18 میں دیکھا میاں صاحب الیکشن میں نہیں تھے۔ تو یہ بہرحال پروسیس جو ہے چلنا چاہیے، اور جو تنولی صاحب کریڈٹ لے رہے ہیں ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں، قوم کو بھی، کہ اگر ایسا ہے جو پاکستان بار کونسل اور سپریم کورٹ بار ایسوسیشن نے کہا ہے، انہوں نے اپنا ایک موقف رکھا ہے، ان کا مقصد الیکشن
ڈیلے نہیں ہے، یہ تو وہ خود بھی واضح کر چکے ہیں، وہ خود چیز واضح کر چکے اور نہ اس کا یہ تاثر لینا چاہیے. وہ ظاہر ایک باڈی ہے، ایک ہمارے ملک کا ایک بڑا معتبر وہ ہے باڈی ہے، تو انہوں نے ایک اپنی ریزرویشنز بھی شو کی ہیں اور کچھ مطالبات بھی رکھے ہیں، اور جو کہ درست بھی ہیں کسی حد تک. یہ نہیں کہ وہ سارے یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی ایجنڈے کے تحت ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہماری جو وکلاء برادری ہے وہ مکمل طور پہ اس وقت انوالو ہے، اور زیادہ جو قیادت ہے وہ ہمیں پی ٹی آئی کے ساتھ نظر آ رہی ہے. وہ لطیف کھوسہ صاحب کی شکل میں ہو، حامد خان صاحب کی شکل میں ہو، مروت صاحب کی شکل میں ہو، یا دیگر جو ان کی قیادت ہے اعتزاز احسن صاحب کی شکل میں ہو، موجودہ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر صاحب ہیں ان کی طرف سے ہو، تو وکلاء کا زیادہ انوالو ہونا میں سمجھتا ہوں اچھا سائن ہے. کیونکہ ہمیشہ یہ وکلاء ایک خاص حد تک تو آگے آتے تھے، لیکن ایز اے لیڈرشپ کوئی پارٹی کسی بھی شکل میں ان کو یہ موقع نہیں دیتی تھی کہ بیرسٹر گوہر جیسے، اعتزاز احسن صاحب جیسے اپنی پارٹیوں کی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکتے تھے. اب بہرحال وکلاء کے پاس ایک بہت گولڈن چانس ہے، کالے کوٹوں کو پولیٹیکل پارٹی مل گئی. اب اس وقت جب ایک بہت بڑا ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں جس پہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، ہمارا پوری ہول قوم دیکھ رہی ہے کہ یہ فری اینڈ فیئر ہوں گے نہیں ہوں گے، عمران خان الیکشن لڑیں گے نہیں لڑیں گے، کون سی پارٹی کہاں پہ کھڑی ہوگی، کوئی نئی پی ڈی ایم آئے گی، کتنی اکثریت ہوگی، مخلوط حکومت ہوگی. تو اس میں ان کا رول بڑھ گیا ہے. اور پھر ایک بہت بڑی تعداد جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کی جیلوں میں بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ کاغذات نامزدگی منگوا رہے ہیں، سائن کر کے دے رہے ہیں، جن میں چودھری پرویز الہی ہے، جن میں عمران خان ہے، جن میں حسان نیازی ہے، جس میں مطلب اپنا محمود رشید صاحب ہیں، اجاز چودھری صاحب ہیں، شمیم نقوی ہے، عمر سرفراز چیمہ ہے، امجد نیازی ہے، حلیم عادل شیخ ہے، وہ سنم جوید ہے، اسی طرح ایک شاہ محمود قریشی ہیں، ابھی تک کچھ غیب بھی ہیں گنڈا پور صاحب کی طرح، اسی طرح اور بہت بڑے. یہ الیکشن ڈیفرنٹ ہوگا اور اس کا جو مزاج ہوگا، اس کے جو نتائج ہوں گے وہ مختلف ہوں گے. پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سیفر میں سزا ہو جائے گی، توشہ خانہ میں ہو جائے گی، کون کہاں سے الیکشن لڑے گا، نواز شریف صاحب کہاں سے لڑیں گے، عمران خان کہاں سے لڑے گا، ماضی میں کون، مطلب ایک بڑی ڈسکشن شروع ہو گئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پچھلے تمام الیکشن سے مختلف ہوگا، نرالا الیکشن ہوگا. ہم ذیشان صاحب کو گفتگو میں شامل کرتے ہیں. ذیشان صاحب، یہ ہے کہ انہوں نے اپنی ریزرویشن شو کی اور وہ خود بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن آگے ہو، لیکن ہم نے دیکھا کہ اس ساری کہ جو انسیڈنٹ تھا کل کا، ساری اس ڈسکشن کے بعد سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کو الزام دیتی نظر آئیں. لطیف کھوسہ صاحب نے کہا کہ جی پی ایم ایل این نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو، ادھر سے پی ایم ایل این نے کہا کہ جی پی ٹی آئی نہیں چاہ رہی کہ الیکشن ہو. تو کون چاہ رہا ہے کہ الیکشن نہ ہو؟ یہ تو بڑی واضح بات ہے. جو باہر نیازی صاحب جو گئے تھے کورٹ میں، وہ دیکھ لیں کس جماعت کے نمائندے ہیں اور کون سی جماعت نہیں چاہ رہی کہ الیکشن پرولونگ ہو. پی ایم ایل این کا تو بالکل واضح ہے. آپ دیکھ لیں کہ کسی سیاسی جماعت میں اتنے اجلاس نہیں کیے. پورے ملک سے جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس ہو رہے ہیں، بلکہ میں خود بھی کل لاہور میں ہی تھا، تو وہاں گہما گہمی اور بالکل سیاسی ماحول بالکل گرم ہے اور بالکل تیاریوں میں ہے، کیونکہ اب 26 تاریخ تک لگاتار پارلیمانی بورڈ کے اجلاس جاری ہیں. اس میں ٹکٹ ہولڈرز جو اپلائی کیا ہوا ہے وہ بھی جو وہاں شامل ہو رہے ہیں، وہ اپلائی کیا ہوا ہے انہوں نے. بلکہ پی ایم ایل این تو شروع دن سے چاہتی ہے کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں، کیونکہ ہمارا ملک تو جو الیکشن لیٹ ہونے کا متحمل ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آگے جو حالات ہیں، جیسے تنولی صاحب نے بات کی کہ معاشی حالات دیکھیں، باقی چیزیں، جب اگر انویسٹمنٹ پاکستان میں آتی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ مستحکم حکومت قائم ہو. تو اس کے لیے بالکل پاکستان مسلم لیگ نون تو چاہ رہی ہے کہ یہ ٹائم پہ الیکشن ہو، اور انشاءاللہ تعالی جو حکومت انشاءاللہ بنے گی پاکستان مسلم لیگ نون کی، تو ملک میں دوبارہ سے خوشحالی آئے گی انشاءاللہ. جی، ان کی ریزرویشنز کا تو چلے ایک طرف ہے، اور انہوں نے وہی بات ہے دوبارہ سے میں کہوں گی کہ الیکشن کہا کہ جی ہم سب چاہتے ہیں کہ وقت پہ ہوں، لیکن ان تحفظات کی وجہ سے جو الیکشن کے جو نتائج آئیں گے ان کے اوپر جو تبصرہ ہوگا ان کو ایکسیپٹ کرنے میں کوئی اثر انداز ہو سکیں گے جو سپریم میرے خیال میں فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے ملک میں. جی انشاءاللہ امید تو یہ کی جا رہی ہے، کیونکہ نقوی صاحب یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ابھی دیکھیں ان کو امید ہے
معاملہ یہ ہے کہ ان کو امید ہے پھر بھی کیونکہ یہ ساری ذمہ داری تو الیکشن کمیشن کی ہے نا جی. اگر کل جماعت کے خلاف آ جاتا تو پھر یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں گے کہ نہیں, یہ بڑا سوال ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے. اور پھر یہی جو تحفظات ہیں سپریم کورٹ بار کونسل کی اور انہی کو بنیاد بنا کر کے یہ انہوں نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور وہ مطمئن نہیں ہے اور وہ تو استعفیٰ مانگ رہے تھے. تو یہ اسی کو بنیاد بنا کر جو پارٹی بھی الیکشن سے باہر ہوگی, مطلب اگر اقتدار میں نہیں آتی تو وہ انہی کو بنیاد بنا کے اعتراض کریں گے کہ تو کہہ دیا گیا تھا. پاکستان کی سیاست کی تاریخ ہے کہ جو بھی اس سے پہلے انتخابات, میں جنرل الیکشن 2008 2002 کا بھی دیکھا, لیکن 2008 2013 2018 یہ 3 ایسے جنرل الیکشن تھے جن کے اندر براہ راست ان کی کوریج کی, ان کو بہت قریب سے دیکھا. کسی الیکشن کو بھی فیئر اینڈ فری نہیں کہا گیا. جو بھی ہارنے والی جماعت تھی اس نے الزامات لگائے, اور خاص طور پہ اگر ہم لوگ بات کریں پاکستان تحریک انصاف کی, 2014 کے اندر ہم نے دھرنا دیکھا ایک بہت بڑا پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے ڈی چوک کے اندر. تو مطلب ایکسیپٹنس تو ہمارے ہاں ہے ہی نہیں ہے. اگر ہم لوگ ہار چاہتے ہیں تو پھر ہم لوگ یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں کہ ہم لوگ ہار گئے. یہ الیکشن کلاسر صاحب نے کہا جی بہت مختلف ہیں. مختلف شاید یہ اس طرح سے تو ضرور ہو سکتے ہیں کہ بہت سارے کینڈیڈیٹس الیکشن کیمپین نہ چلا سکیں, خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے, یا بہت سارے کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ جیل سے الیکشن کنٹیسٹ کریں, لیکن اس کے نتائج بالکل بھی مختلف نہیں ہوں گے. اس کے نتائج ماضی کے انتخابات کی طرح ہی ہوں گے. کوئی بھی جماعت اس وقت 2/3 اکثریت دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے. ہر جماعت کے پاس تگڑے کینڈیڈیٹ ہیں, ہر جماعت کے پاس ووٹرز ہیں, ہر جماعت کے پاس سپورٹرز ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی پوزیشن اس ٹائم بظاہر لوگوں کی نظر میں یا جو سرویز ہیں بہتر نظر آتی ہے, لیکن جس جماعت کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا, جس کا فیس نہیں ہے, جو سیاست کے اندر نظر نہیں آیا, تو اس ملک کی عوام کے میں اکثر بات کرتا ہوں کہ حافظہ بڑا کمزور ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کھمبے کھڑے کر دیں گے تو لوگ آپ کو ووٹ دے دیں گے, ایسا نہیں ہوگا. جیتیں گے الیکٹیبل جی, جیتیں گے وہ فیسز ہی جو نظر آتے ہیں, جو سیاست میں ہیں, اور وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے پاس نہیں ہے. وہ مسلم لیگ نون کے پاس ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ہیں, وہ استحکام پاکستان کے پاس ہیں. تو یہ وہ فیسز ہیں جو الیکشن میں جا سکتے ہیں. یہ تنوری صاحب کا اپنا ایک اوپینین, چلے ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور آپ سے ہی ہم شروع کریں گے پروگرام میں. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک پہ چلتے ہیں, ملتے ہیں جی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, گفتگو کا سلسلہ جہاں ختم ہوا تھا وہیں سے ہم شروع کرتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ الیکٹیبلز ہی آئیں گے, وہی چہرے ہوں گے, وہی فیسز ہوں گے. آپ کچھ تبصرہ کرنے والے تھے کلاسر صاحب. میں تبصرہ اس لیے کرنے والا تھا کہ الیکٹیبلز کی نا بہت بڑی تعداد تحریک انصاف کے پاس اس وقت بھی موجود ہے, اور یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جیسے سینئر پالیٹیشین کو بھی بڑا سوچ سمجھ کے جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑ رہا ہے. حالات جو ہے پی ٹی آئی کے حق میں پبلک میں ایک اوپینین موجود ہے, اور 2018 میں الیکٹیبلز ہی تھے کہ ملتان کی 6 کی 6 سیٹیں وہ پی ٹی آئی کے پاس تھیں, پشاور کی 6 کی 6 سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھیں, اسی طرح ہزارہ کی جو 7 سیٹیں ہیں 9 سیٹیں ہیں ان میں سے مسلم لیگ نواز کے پاس 2 سیٹیں تھیں. تو عرض کرنے کا مقصد یہ, اسی طرح خوشاب اور اگر ہم میاں والی کو دیکھتے ہیں دونوں سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھی, بکھر کی دونوں سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھی, لیا کی دونوں سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھی. جھانگ اور چنیوٹ میں سے صرف ایک شیخ صاحب کے علاوہ چنیوٹ کے باقی سیٹیں پی ٹی آئی کے پاس تھی. وہ 2018 بھی تو تھا. میری عرض کو سن لیں, یہ وہ لوگ ہیں, میں عرض یہ کر رہا ہوں تنوری صاحب, وہ سارے الیکٹیبلز ہیں. مطلب شاہ محمود قریشی سے لے کے حراج فیملی خانوال سے آپ دیکھ لیں, وہاڑی سے دیکھ لیں, بہاولپور سے دیکھ لیں آپ, رحیم یار خان کی 2 پیپلز پارٹی اور 1 نون لیگ کے علاوہ 6 میں سے 3 ان کے پاس تھی. اسی طرح یہ سارا جو ریجن تھا لودرا تھا, آج کے فنگر ٹپس پہ میں آج کے گنوا دیتا ہوں. امجد خان نیازی ہیں میاں والی سے, عمران خان وہاں سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں, بکھر سے ثناء اللہ مستی کھیل جا رہے ہیں, 3 ہو گئے. وہاں پہ شاہ محمود قریشی فیملی ملتان میں موجود ہے, کوٹدو سے جو ہے شبیر قریشی محسن قریشی کا بیٹا موجود ہے. اسی طرح خسرو بختیار وغیرہ کا ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا, ابھی مظفر گڑھ پورا ڈیسائیڈ نہیں ہوا. لوگ ابھی تک, میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا تھا, ہولڈ پہ ہیں. وہ ہولڈ پہ کیوں ہیں؟ ایک تو کہیں سے ہولڈ پہ ہے, دوسرا یہ ہے کہ جو پبلک کیا ریئیکشن ہے نا لوگوں کا ہے, ہم مانیں یا نہ مانیں. کے پی کے اندر, ہزارہ کے اندر, میں نے ہزارہ کے کچھ جرنلسٹ آئے ہوئے تھے ابھی, یا کراچی کے آئے ہوئے تھے لوگ, میری ان سے ہوئی ہے. وہ کہتے ہیں کہ پبلک کا جو موڈ ہے ہمیں نظر آتا ہے نا, وہ ٹوورڈز پی ٹی آئی کو ووٹ کرنے کا نظر آتا ہے. حالات کچھ بھی ہوں, اگر حالات اتنے ہی سمپل تھے
تو یہ میں درجنوں آپ کو گنا سکتا ہوں کہ جو لوگ جیل میں ہونے کے مطلب صدم جاوید نے کہا ہے کہ میں مریم نواز شریف کے خلاف الیکشن لڑ میری آپ کو سن نہیں ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کے جو نمائندے موجود ہیں آپ سے ہم نے تھوڑا آپ ہی کی پارٹی ڈسکس الیکٹیبلز کی بات کر رہے ہیں کلاسا صاحب اس میں اب دیکھیں کہ اب اسلام آباد میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اسلام آباد میں 3 الیکٹیبلز تھے پی ایم ایل سوری اسد عمر صاحب تھے پی ٹی آئی کے علی عوان صاحب اور راجہ خرم تینوں چھوڑ گئے ہیں پارٹی اس کے ساتھ 7 پنڈی میں چلے جائیں عامر لیکن وہ تو الیکٹ ہی پی ٹی آئی کی وجہ سے ہوئے تھے الیکٹیبلز تو آپ ان کو نہیں کہہ سکتے سٹنگ ایم این اے تھے سٹنگ ایم این اے مگر وہ پی ٹی آئی کی سیٹ کے اوپر جیتے تھے تو وہ پی ٹی آئی کی سیٹ پہ جیتے تھے وہ تینوں چھوڑ چکے ہیں عامر کیانی صاحب تھے پنڈی سے وہ چھوڑ چکے ہیں آپ کے فیاض الحسن چوہان صاحب تھے وہ چھوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے جی تو آپ غلام سرور خان صاحب تھے وہ چھوڑ چکے ہیں ٹھیک ہے جی مقصد یہ ہے کے علاوہ باقی سب تو جیتے ہی اس لیے تھے کہ پی ٹی آئی اسلام آباد میں کمزور ہو گئی ہے پی ٹی آئی اس وقت ہماری تجزیے کے مطابق ہماری جو سروے کے مطابق وہ مسلم لیگ نون سے بہتر پوزیشن پر ہے اسی کا جواب دیں گے لیکن صاحب اس کا کتنا احساس ہے کیا یہ واقعی پبلک اوپینین کا خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے نون لیگ کے حلقوں میں لیکن جیسے حلقے میں جا کے اگر دیکھا جائے تو اس میں پوزیشن بالکل مختلف ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا ووٹ بینک موجود ہے اور میاں نواز شریف صاحب کے آنے کے بعد اور جو 2018 سے لے کے 2021 کے مڈ تک جو کیا گیا اس ملک کے ساتھ اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ وہ جو چیز ایک گورنمنٹ بنائی گئی فیض حمید صاحب کی سربراہی میں سارا کچھ جو کچھ ہوا وہ اس غبارے سے ہوا نکل چکی ہے اب لوگ سمجھ چکے ہیں کہ جو حقیقت میں ہمارے پاکستان ہے جو امید پاکستان ہے اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں جو ان کے جتنے بھی دور ہیں وہ دیکھ لیں پاکستان مسلم لیگ تو جو سرویز ہیں وہ کیوں اس بات کے دوسری طرف کی جو ہے نا دکھا رہے ہیں ہمیں سروے تو ابھی مطلب باقاعدہ سروے تو آپ کر کے ابھی بھی دیکھ لیں اس میں الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ ان کا ٹلٹ ٹوورڈز اپنی پارٹی ہونا اچھی بات ہے لیکن میاں محمد نواز شریف صاحب خاقان عباسی صاحب سے لے کے مہتاب خان صاحب تک مہتاب خان صاحب سے لے کے چودھری نثار تک چودھری نثار علی خان سے لے کے جاوید ہاشمی تک ہاشمی صاحب سے لے کے ذوالفقار کھوسا تک کھوسا صاحب سے لے کے دیگر جو ایک الیکٹیبلز تھے وہ بہت بڑی تعداد جو میاں صاحب کے ساتھ 85 سے شروع ہوئے ہیں اب پنڈی ڈسٹرکٹ کو دیکھ لیں مطلب یہاں پہ کوئی ون ون سچویشن نہیں ہے کہ ساری سیٹیں آپ اس کے نام لکھ دیں اپنا نون لیگ کے نام لکھ دیں اگر ایک استحکام نے لیا ہے تو ایک راجہ پرویز اشرف کی شکل میں ایک مضبوط کینڈیڈیٹ جو ہے وہ موجود ہے اسی طرح خاقان عباسی صاحب مری والی سیٹ پہ وہاں پہ چودھری نثار صاحب نے لے لیے کاغذات نہ لڑنا بھی نون لیگ کے لیے نقصان دہ ہے دیکھیں جیسے کھوسا صاحب تھے ذوالفقار کھوسا صاحب یہ ان کی ایک بڑے نام تھا جس دن سے میاں نواز شریف صاحب کا نام ان کے ساتھ سے ہٹا ہے وہ کدھر ہیں سیاست میں اس بات چودھری نثار صاحب ایک بہت بڑے پولیٹیشین تھے آج وہ کہاں کھڑے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب مطلب وہ جب دونوں سیٹیں ہار گئے لاہور کی سیٹ سے جتا کے میاں صاحب نے ان کو پرائم منسٹر بنایا آج ان کے ساتھ اگر نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے یا پی ایم ایل این کا نام نہیں ہے تو وہ کہاں کھڑے ہیں باقی جو بھی چیزیں ہیں لیکن یہ صرف اور صرف یہ جتنے پولیٹیشنز تائید نہیں کروں گا لیکن میں یہ بات کلاسٹر صاحب آپ سے پہلے بھی کر چکا ہوں شاہد خاقان عباسی صاحب چودھری نثار علی خان صاحب مہتاب عباسی صاحب یہ وہ لوگ ہیں جن کے ساتھ سے مسلم لیگ نون یا میاں محمد نواز شریف کا نام ہٹا دو تو یہ اگر الیکشن جیت جائیں تو پھر آپ دیکھ لیجیے میں ان کے حلقوں کو لیکن میاں صاحب کے لیے مشکلات اور سب سے بڑی مشکل جو میاں صاحب خاقان عباسی صاحب تو سپوکس پرسن تھے پی ایم ایل این دیکھیں بات یہ جس طرح سے آج خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری جماعت سے جو لوگ چھوڑ کے چلے گئے ہیں چیئرمین صاحب کا بانی چیئرمین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے کہ اگر میرے لوگ کچھ چھوڑ کے چلے گئے ہیں تو میرے لیے آسانی ہو گئی ہے کہ ہمارا کچھ گھن صاف ہو گیا ہے یہ ان کا ماننا ہے یہی ماننا مسلم لیگ نون کے اندر حلقوں کا بھی ہے کہ اگر جو لوگ مشکل وقت میں یا اس وقت جماعت کے ساتھ نہیں کھڑے تو وہ اپنا نقصان کریں ہمارا نقصان نہیں کریں مہتاب خان صاحب کا کیا رسوخ ہے ہزارہ میں آپ کے خیال نو ڈاؤٹ وہ گورنر رہے وہ چیف منسٹر رہے لیکن ان کے حلقے کی عوام ان کا 20-25-30 ہزار تو ووٹ ہوگا نا اس سے کم تو نہیں ہو سکتا میں نہیں سمجھتا انہوں نے جو سیاست میں ٹائم ضائع کر دیا پچھلے 5-7 سال میں نواز شریف صاحب کا کوئی نام ہٹ گیا ہے چودھری نثار صاحب آج کہاں کھڑے ہیں ہاں ٹھیک ہے جی کھوسا صاحب کہاں کھڑے ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب کہاں کھڑے ہیں اگر مہتاب عباسی صاحب بھی اگر علیحدہ جاتے ہیں تو آپ دیکھ لیجئے گا الیکشن شاہد خاقان عباسی صاحب سمجھدار پولیٹیشین ہے وہ سمجھدار انسان ہے ان کو پتا ہے کہ اگر میں بغیر مسلم لیگ نون کے ٹکٹ
کے الیکشن میں گیا تو میں پٹ جاؤں گا. اچھا ایک اور چیز جو مسلم لیگ نواز کے لیے بڑی ہی خطرناک حد تک ہے کہ ان کے پاس اتنا زیادہ رش لگ گیا ہے کہ یہ لوگوں کو ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. ہاں اس کی کیا خبر ہے؟ ذیشان صاحب سے پوچھتے ہیں. سر صوبہ کے اندر بڑی الیکشن ہے, جو مقبول 400 خواتین تھی آج جن کو جو ہے لے کر آنا ریزرو سیٹ پہ انہوں نے اپلائی کر دیا. اب جو جماعت مقبول ترین جماعت ہوتی ہے جی اس کی طرف لوگوں کا رخ زیادہ ہوتا ہے. اب الحمدللہ ہر حلقے سے جی بالکل کلاسا صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, لوگ اپلائی کر رہے ہیں, ٹکٹس اپلائی کر رہے ہیں, لیکن ان سے باقاعدہ طور پہ جب اجلاس ہوتا ہے اس میں کہا جاتا ہے کہ جس کو ٹکٹ ملے گا اسی کو سپورٹ کرنا ہے, اور الحمدللہ اس میں لوگ ایگری ہیں کہ ٹھیک ہے جس کو NA46 اسلام آباد کے لیے پیپرز لیے, لیکن NA46 اسلام آباد کے لیے ان کے ساتھ جنہوں نے اور لوگوں نے پیپرز لیے ان میں ایک سابق MNA بھی ہیں مسلم لیگ نون کے, انجم وکیل خان صاحب. ٹھیک ہے, اب یہ ذیشان نقوی صاحب کے اوپر بھی کہہ رہے ہیں کہ تلوار لٹک رہی ہے, کیا فیصلہ پارٹی کر پائے گی کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے کہ ان کو ٹکٹ دینا ہے؟ ہمارا تو یہ ہے جی کہ جس طرح بھی جس کو بھی پارٹی ٹکٹ دے گی ہم اس کو سپورٹ کریں گے انشاءاللہ. اگر ہمیں ٹکٹ ملتا ہے تو ہم انشاءاللہ کیمپین اپنی بھی ویسی کریں گے. اگر کسی اور کو ٹکٹ دیتے ہیں, کسی بھی شخص کو ٹکٹ دیتی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, تو انشاءاللہ ہم کریں گے جی سپورٹ, کیونکہ ہم نے صرف پارٹی کو دیکھنا ہے اور میاں محمد نواز شریف صاحب کو دیکھنا ہے. چلے میرے خیال سے یہ بڑی ٹینشن کا ٹائم ہوتا ہے, اتنی خواتین میں سے بھی ان خواتین کو سلیکٹ کرنا بڑا مشکل ہے. مجھے بہت فکر ہے کیونکہ آج یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آیا جنرل سیٹس کے اوپر آپ کتنی خواتین لا رہے ہیں, یہ اصل سوال ہے. آپ نے ریزرو سیٹ کے اوپر تو 400 خواتین تھی جو بیٹھی ہوئی تھی, لیکن آپ کی طرف سے کوئی خاتون الیکشن بھی لڑے گی, اتنا امپاور کیا. مریم نواز صاحبہ تو جو ہیں وہ ہوں گی الیکشن میں, لیکن باقی خواتین کے بارے میں وہ بھی ایک اہم سوال ہے. جی آپ ان کی جو میں سمجھتا ہوں جواب والا پوائنٹ ہے, اگر اتنی پاپولر جماعت مسلم لیگ نواز بن گئی ہے تو پھر خواتین کو بھی لانا چاہیے اور ان کو بھی موقع ملنا چاہیے, اور خاصے نام ہیں ان کے پاس ہونا چاہیے. لیکن اوورآل جو سچویشن ہے نا اس وقت, وہ سب سے زیادہ یہ ہے کہ رش زیادہ لگ گیا ہے, توقع سے زیادہ لوگ مسلم لیگ نواز کے پاس ٹکٹ کے لیے. ہوتا کیا ہے جب ٹکٹ نہیں ملتا اس کے بعد اصل کہانی شروع ہوتی ہے کہ کون پارٹی کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے. آپ دل سے کہہ رہے ہیں؟ میں دل سے کہہ رہا ہوں. یہ تو مبارکباد دے دی انہوں نے, مان لیا. پارٹی ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی تو کل یہ ہوا ہے کہ گجرانوالہ کا وہ ہو رہے تھے ٹیسٹ انٹرویو, میاں صاحب لے رہے تھے, تو ایک اشرف انصاری صاحب MP رہے ہیں, تو ان کو پارٹی کے اجلاس میں سے دھکے مار کے نکال دیا گیا. وہ فارورڈ بلاک کے ساتھ نکالنا پڑا. مطلب معاملات جو بھی ہے, مطلب باہر پیپلز پارٹی کو تو نہیں تھے تو نون کے ہی, اور ان کا ایک اپنا موقف ہے. ان کا جو کردار رہا ماضی میں مشکوک تھا, نہیں تو پھر انہیں پہلے ہی نہیں آنے دینا چاہیے تھا. مطلب اعتراض نہیں تھا, لیکن جو گفتگو کر رہے تھے وہ سوشل میڈیا پہ کچھ اور سنا رہے تھے. سوشل میڈیا تو بہت اہم کردار ادا کرے گا الیکشن میں اس دفعہ, کہ کیا اتنی زیادہ الزامات ہم نے دیکھا PMLN کی قیادت جو بڑی قیادت ہے اس پر تو نہیں, لیکن جیسے ہم نے دیکھا عثمان ڈار صاحب کی والدہ, انہوں نے کہا کہ مجھے روکا گیا. آج بھی ایک PTI کے کینڈیڈیٹ تھے, وہ پیپر جمع کرانے گئے, ہم پر اٹیک کیا گیا وغیرہ. یہ جو سوشل میڈیا کے الزامات PMLN کے اوپر آ رہے ہیں, آپ کے خیال میں کوئی اثر انداز ہوں گے؟ PMLN کی حکومت ہے, نہ ہی کوئی انتظامیہ کا بندہ ہے جو پچھلی گورنمنٹ نے لگایا. سارے چیز چینج ہو گئے. خواجہ آصف صاحب تو خود الیکشن کیمپین میں, بلکہ اس میں پارلیمانی بورڈ میں کل بھی میں نے ان کو دیکھا, وہ وہیں پہ تھے ماڈل ٹاؤن. تو وہ باقی خود تو نہیں گئے, لیکن کون سا ایسا پولیٹیشین تو کوئی نہیں بھیجتا کہ کل سمپتھی بڑھ جائے, ہمدردی بڑھتی ہے ایسے واقعات سے, یہ پلانٹڈ بھی ہوتی ہے. لیکن ایسی سوشل میڈیا کیمپین کیونکہ اگر آپ دیکھیں کوئی بھی آپ دیکھیں گے پولیٹیشین یہ نہیں چاہتا کہ کوئی ایسا مس ہیپ ہو جس وجہ سے دوسری طرف ہمدردی بڑھے. یہ تو کوئی بھی عقل ذی شعور رکھنے والا بندہ یہ نہیں چاہتا کہ میں کوئی ایسا اقدام اٹھاؤں کہ جس سے میرے مخالف جو ہیں وہ ان کو ہمدردی کا ووٹ بڑھے اور وہ کرٹیسائز ہو اس کا کریکٹر. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل پلانٹڈ چیزیں ہیں, اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے. اگر کی بھی کی ہے تو اس میں پاکستان مسلم لیگ نون کا کوئی تعلق نہیں. اچھا, ایک اور بڑا دلچسپ صورتحال ہو کہ چلو نون لیگ کا ایک اپنا وہ ہے, یہ بہتر سمجھتے اور انہیں ڈیفینڈ کرنا چاہیے, ان کی پارٹی ہے. دلچسپ صورت یہ حال ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ اس بار لوگ جیل سے بیٹھ کے الیکشن لڑیں گے. اس چیز کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا, جس میں مطلب بڑے بڑے نام ہیں. وائس چیئرمین ہیں اپنا شاہ محمود قریشی صاحب, وہ جیل میں ہوں گے. عمران خان جیل میں ہوں گے. فواد چودھری وہ جیل میں جائیں. اچھا, ہوا کیا ہے کہ مولانا کوثر نیازی صاحب نے جیل سے الیکشن لڑا تھا, جیت گئے تھے.
शेख रोहेल असगर साहब नून लीग के लीडर हैं, लाहौर से हैं, वो दोनों भाई जेल गए थे, एक सूबाई का जीत गया था और एक उसका जिया था। मौलाना आजम तारिक साहब जेल में थे, वो इलेक्शन लड़े थे, वो जीत गए थे। इसी तरह मुसलसल हम देख रहे हैं, चौधरी ज़हूर इलाही साहब जेल में थे, 77 का इलेक्शन था, चौधरी शुजात और चौधरी परवेज इलाही साहब ने इलेक्शन लड़ा था, उनकी कैंपेन की थी, वो जीत गए थे। चौधरी निसार अली खान के मुकाबले में वो कमरुल इस्लाम साहब थे, नायब ने उन्हें उठाया था, उनके बच्चों ने वो किया था, वो आपने रिजल्ट देखा। इसी तरह परवेज मुशर्रफ के दौर में जब शौकत अजीज प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार थे तो हाशमी साहब मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से उम्मीदवार थे, प्राइम मिनिस्टर के जेल में थे, वो जीत गए थे। इसी तरह एक बड़ी तादाद है, मतलब लोगों का मतलब 10-12 सीटें जो है ना, फिर आप कह रहे हैं कि पीटीआई के पास आ जाएंगी नहीं जेल से? नहीं, जेल से लोगों की ना, ये एक हमारी सोसाइटी का एक वो है, बेशक उन पे चार्जेस भी सख्त हैं, उन्होंने बहुत मतलब वो है, लेकिन इसके बावजूद आज जो ट्रेंड था शहर में या पूरी पॉलिटिक्स पे, वो चीज चाहिए हुई थी कि कौन कहां से लड़ रहा है और कौन जेल से लड़ रहा है और कौन। अच्छा, अभी तक एक बड़ी तादाद जो है वो गैब है, मतलब गैब से मुराद है, मतलब उनका नहीं पता कि वो कागजात जमा कराने आएंगे नहीं आएंगे या उनकी क्या शक्ल होगी। कुछ तो वापस आए, जैसे सनाउल्लाह मस्ती खेल आज वापस आया है, अमजद खान नियाजी अभी तक जेल में है, मजीद नियाजी, असद कैसर साहब को रिहाई अच्छा असद कैसर साहब को रिहाई मिली है, ये पॉजिटिव। जेयूआई ने और एमक्यूएम ने बड़ी जोरदार मुतालबा किया है कि कागजात नामजदगी जमा कराने की तारीख को बढ़ाया जाए। ये भी एक पॉसिबल नहीं है। देखें, जो इलेक्शन शेड्यूल अनाउंस हो गया उसमें कोई तब्दीली नहीं की जाएगी, पहले वो 2-4 दिन शॉर्ट चल रहे थे। जहां तक बात है कि पीटीआई की कैंडिडेट्स की, तो हमें इस वक्त सर्वेस के मुताबिक पूरे पाकिस्तान के अंदर, खासतौर पर केपी के अंदर, उनकी हमदर्दी, उनकी हमायत, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इनकार नहीं कर सकता, बिल्कुल मौजूद है और बहुत वाज़ेह मौजूद है। लेकिन प्रॉब्लम ये है, जिसका जिक्र मैंने पहले किया, कि आपने इलेक्शन कैंपेन किए बगैर, आपने इलेक्शन में आए बगैर, पॉसिबल नहीं है कि आप इलेक्शन जीत सकें। अगर एक दूसरी जमात का कैंडिडेट उसी हल्के से जिससे आपका कैंडिडेट नहीं है, या वो मफरूर है या कहीं गायब है और उसके पेपर्स जमा हो गए हैं और वो इलेक्शन कोई कैंपेन उसकी ओर चलाना चाहता है, तो आप कन्विंस नहीं कर सकते लोगों को, बड़ा मुश्किल है। दूसरा कैंडिडेट किसी ना किसी तरीके से वो बेहतर पैगाम दे के बेहतर लोगों को कायल करके इलेक्शन जीत सकता है। लेकिन जहां पर बड़े लीडर्स की बात है, साहब डंडी बात है, बड़े लीडर्स की बात, ये जो मैंने 10 एग्जांपल दिए हैं, इनकी भी तो बड़े लीडर्स की बात कर रहा हूं। बड़े लीडर में शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, बानी चेयरमैन हो गए, अगर वो जेल से इलेक्शन कंटेस्ट करते हैं, उनके नताइज में और एक आम आदमी के या एक आम कैंडिडेट के नताइज में बड़ा फर्क होगा। वो इलेक्शन जीत सकते हैं बगैर कैंपेन किए, लेकिन बाकी जो है उनको फील्ड में आना पड़ेगा, लोगों का बड़ा रिजल्ट होता है, हासिल करना पड़ेगा। हाशमी साहब मुल्तान के पिंडी से इलेक्शन जीते थे, बड़ी शख्सियत थी, बड़ा नाम था। मैं इसे कह रहा हूं शाह महमूद कुरैशी साहब, खौफ कैसे, अगर इतना आसान है पीएमएलएन के लिए, तो फिर खौफ आपको या परेशानी क्यों नहीं? आज जैसे इलेक्शन कमीशन का हमें लगा कि जैसे जो प्रेशर पड़ा उनके ऊपर, वो एकदम से उसके ऊपर रिएक्ट करते हैं और उन्होंने फौरन ही आज हिदायत जारी कर दी कि लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाएगी, जबकि हम सब यहाँ पे बैठ के एग्री कर रहे हैं कि मुश्किल है। पीएमएलएन को भी नहीं मिली थी और पीटीआई को भी नहीं लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है। ये हमारी इलेक्शंस की एक फर्क करना बड़ा जरूरी है। देखें, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा एएनपी भी कर रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा जेयूआई भी कर रही है और मुस्लिम लीग नून भी अपनी जगह पे कर रही है। ये लेवल प्लेइंग फील्ड है क्या? पीटीआई की जो लेवल प्लेइंग फील्ड है, जो मांगना चाह रहे हैं, वो मुख्तलिफ है और बाकियों की मुख्तलिफ है। बाकी दहशतगर्दी के खदशात या जो बाकी मामला हैं, वो चाहते हैं कि वो हमें उनसे बचाया जाए, हम लोग खुल के इलेक्शन कैंपेन कर सकें, हम लोग बड़े बड़े इज्तिमा करें, जलसे करें, रैलियां करें, हमें कोई खतरा पेश ना हो। ये बाकी जमातें ये लेवल प्लेइंग फील्ड मांग रही हैं। और जबकि पीटीआई जो है वो कहती है कि हमें इलेक्शन या वर्कर कन्वेंशन करने की इजाजत नहीं है, हम लोग बाहर निकल नहीं सकते। उसकी वजूहत है, उसकी वजूहत ये है कि आपकी जो टॉप लीडरशिप है या सेकंड ईयर की लीडरशिप है, उनके ऊपर मुकदमात हैं, या तो वो मफरूर हैं या तो वो भागे हुए हैं। जब वो सामने आते हैं तो पुलिस को गिरफ्तार कर लेती है। कानून को आपने कानूनी शक्ल में ही फारिग करना है। आप अगर आपके ऊपर मुकदमा है तो आप अदालत से बेल लें, उसके बाद अपनी कैंपेन चलाएं। एक मुकदमे में लेंगे, दूसरे में गिरफ्तार करेंगे क्योंकि और मुकदमा भी है, फिर आप उसको भी जाके बेल लेंगे, तब आप कैंपेन कर सकते हैं। हाँ, ये फैसला वही वक्त करीब है 8 फरवरी, और उसमें अवाम ये फैसला करेंगी कि आया लेवल प्लेइंग फील्ड की यही डेफिनेशन है या नहीं है। एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन।
جی شان صاحب سے سوال کے ساتھ ہم دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. نواز شریف صاحب نے مانسہرہ سے الیکشن لڑنے کا آج کاغذات انہوں نے منگوا لیے ہیں. وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کیپٹن صفدر صاحب کے بھی کاغذات منگائے گئے ہیں. تو مانسہرہ ہی کیوں سلیکٹ کیا؟ لیڈرشپ کے حوالے سے جی ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ وہ مختلف جگہوں سے الیکشن لڑتے ہیں, ایک جگہ سے زائد جگہ 3 جگہ سے یا 4 جگہ سے. تو اس میں یہ بھی ایک ہلکا ظاہری بات ہے کے پی کے کا ایریا بنتا ہے, اور اس کے علاوہ پنجاب سے بھی میاں صاحب لڑیں گے الیکشن. جی کہاں سے؟ پنجاب سے اور تین جگہوں سے لڑیں گے کیونکہ ابھی تک تو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس چل رہے ہیں, ابھی تک تو چیزیں واضح نہیں ہیں. کیونکہ لیکن دیکھا جائے کہ ماضی میں بھی دیکھیں جو لیڈرشپ ہے وہ خاص طور پہ مختلف جگہوں سے الیکشن لڑتے ہیں. تو یہ وہی ریہرسل ہے, وہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف مانسہرہ سے ہی لڑیں گے, وہ باقی جگہوں سے بھی الیکشن لڑیں گے. لیکن سب سے پہلے تنولی صاحب انہوں نے مانسہرہ میں اپنے کاغذ جمع کرائے. دیکھیں جی داماد کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر صاحب نے پیپرز لیے ہیں جی, ان کے بھائی حاجی طاہر صاحب نے پیپرز لیے ہیں, انہی کے بھائی حاجی سجاد صاحب جو کہ وہاں سے ایم این اے تھے پچھلے دفعہ جو 18 میں انتخابات جیتے تھے, وہ حاجی سجاد صاحب انہوں نے بھی پیپرز لیے ہیں. 3 بھائی ہو گئے, اور چوتھی جو انہوں نے پیپرز لیے ہیں N15 سے میاں محمد نواز شریف صاحب کے. اس کے پیچھے وجوہات ہیں ہمارا, اس کے پیچھے وجوہات یہ ہیں کہ اس وقت ایک طرف جب ہم لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس یہاں پر ہمیں کینڈیڈیٹ نظر نہیں آتے, یا جو ہیں وہ چھپ کے یا پیچھے رہ کے الیکشن کنٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ سامنے نہیں آنا چاہتے, یا بہت سارے لوگوں کو اس وقت فورس کیا جا رہا ہے کہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کریں, ہم آپ کو تحفظ فراہم کریں گے. اور بہت سارے لوگ الیکشن لڑنا نہیں چاہتے, وہ کہتے ہیں جی کہ ہم لوگ کسی بھی مزید تنازع کے اندر نہیں جانا چاہتے, یا ہم لوگ اپنے آپ کو مزید ایکسپوز نہیں کرنا چاہتے. لیکن یہاں پر جب 4 لوگ آئے ہیں نا, 3 بھائی اور ایک چوتھا میاں محمد نواز شریف کے پیپرز لیے گئے, وہ اس لیے کہ N15 کے اوپر مسلم لیگ نون کے اندر بھی شدید اختلافات ہیں. کیونکہ جو 5 سال گزارے کیپٹن ریٹائرڈ محمد صفدر کے بھائی حاجی سجاد صاحب نے, وہ سمجھنے کہ نہ ہونے کے برابر تھے. وہ وہاں کی لوکل پالیٹکس کو تو شاید سمجھتے ہوں, لیکن وہاں پر ڈیلیور کیسے کرنا تھا یا لوگوں کے مسائل یا لوگوں کی بات کیسے کرنی تھی, وہ اس سے بالکل واقف نہیں تھے. تو اس وقت یہ بہترین فیصلہ کیپٹن صفدر صاحب نے آج بڑے واضح انداز میں کہا کہ کوئی لڑے گا نہیں لڑے گا, میاں نواز شریف صاحب N15 سے الیکشن کنٹیسٹ کریں گے. تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ باقی 3 وہاں سے الیکشن نہیں لڑیں گے, ان کو کسی اور جگہ پہ جوایا جائے گا, یہ کیپٹن صفدر صاحب کہیں اور سے الیکشن لڑیں گے. تو میاں صاحب نے اس حلقے کو بچانے کے لیے, کیونکہ وہاں کا مسلم لیگ نون کا اس کو گڑھ سمجھا جاتا ہے, تو اگر یہ وہاں سے انہوں نے کہا کہ سیٹ بچانی ہے تو آپسی اختلافات ختم کرنے کے لیے لیڈرشپ کو یہاں پر آنا ہوگا. نہیں تو آپ کے خیال میں اس سے اختلافات ختم ہو جائیں گے, مطلب جواز نہیں رہے گا نا کہ کیپٹن صفدر کو ٹکٹ دے دیا یا ان کے بھائی کو دے دیا یا کسی اور کو دے دیا, جو نچلے سطح کے اختلافات ہیں وہ شاید ختم ہو جائیں گے کہ پارٹی لیڈر خود آ گئے. تو یہ سیٹ بچانے کے لیے صرف ایک سیٹ کے لیے میاں صاحب کریں گے. اور اگر آپ کا کیا خیال تھا کہ ہار سکتے تھے سیٹ, اگر میاں محمد نواز شریف صاحب یہ سیٹ جیتنے کے بعد یا کہیں اور سے بھی وہ جیت جاتے ہیں اور ان کو یہ سیٹ چھوڑنی پڑتی ہے الیکشن کے بعد, اور اس کے بعد ان میں سے کیپٹن صفدر یا ان کے کسی بھائی کو دوبارہ الیکشن کنٹیسٹ کرنا پڑتا ہے, تو پھر بھی ان کے لیے مشکل ہو جائے گی. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے. صحیح. تو یہ ہمیں کچھ غصے میں بھی نظر آ رہے ہیں. آپ کی کیا آبزرویشن ہے, کچھ آپ شیئر کر رہے تھے ہمارے ساتھ. پولیٹیکلی بڑے میچیور پالیٹیشین ہیں, اور ہمیشہ وہ جہاں بولنا ہوتا ہے اور نہیں بھی بولنا ہوتا تو وہ بول جاتے ہیں. اور وطن واپسی کے بعد انہوں نے 2-3 دفعہ جو ہے مختلف اشکال میں, لاسٹ ٹائم ہم نے ڈسکس کیا کہ انہوں نے 4 چیفز کو جو ہے ان سے حساب لینے کا مطالبہ کیا ہے. اب آج اور کل کے ڈسکشن میں انہوں نے ججوں کو جو ہے وہ کیا ہے, مطلب جواب دے کیا ہے کہ انہی کی وجہ سے یہ ملک ڈیریل ہوا, پولیٹیکل سسٹم ڈیریل ہوا, ڈیموکریسی ہوئی. تو میاں صاحب جو ہے وہ ایک بڑی پیچ پہ جا رہے ہیں, جس کی وجہ سے ان کے لیے مشکلات بھی بڑھیں گی, کیونکہ پہلے بھی وہ انہی مشکلات کا شکار ہوتے چلے آئے ہیں. لیکن دلچسپ امر یہ ہے کہ کوئی کانٹا بدلا ہے, جیسے ٹرین کا بدلا جاتا ہے, کہ آصف علی زرداری کو سرفراز بگٹی نے جوائن کر لیا. آصف علی زرداری کو ملتان کے مخدوموں نے کر لیا. آصف زرداری صاحب کے ارد گرد وہ لوگ لینڈ کر گئے جن کی ہم توقع نہیں رکھتے تھے. تو اب یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ الیکٹیبلز پہلے جا رہے تھے استحکام پاکستان میں, اب وہاں ایک تھوڑا گیپ آیا, تو اب پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنا مورال جو ہے وہ زیادہ بلند کر کے وہ ایک رول ادا کرنے چاہ رہی ہے. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ اپ سیٹ بھی ہوتے ہیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نگران وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اندر, الیکشن تھے, تو وہ ملتان سے بھی انہوں نے کاغذات جمع کرائے تھے قومی اسمبلی کے سید یوسف زاہ گیلانی کے مقابلے میں, کیونکہ لوکل پالیٹکس کی
کچھ مختلف اشکال ہوتی ہیں. تو میاں صاحب وہ الیکشن ہار گئے تھے. تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو مانسیرا والے ہیں یا یہ جو ہزارہ بال ہیں، یہ مطلب مہتاب خان عباسی صاحب کی شکل میں یا دیگر جو وہاں کی لیڈرشپ جن کے اختلافات ہیں، بے شک کیپٹن صفدر صاحب کے یا ان کے بھائی یا جن کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، تو مشکل ہوگا. اور میاں صاحب ایک سیف جگہ چاہیں گے کہ جن سے وہ لڑیں. تو میری یہ گزارش اتنی ہے کہ جو ہمارا تھل ہے وہ پنجاب کا ایک بڑا علاقہ ہے اور اس کی 19 قومی اسمبلی کی سیٹیں ہیں، اور 19 قومی اسمبلی میں خوشاب ہے، میاں والی ہے، بکھر ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، جھنگ ہے، چنیوٹ ہے. تو میاں صاحب وہاں پہ بھی تشریف لائیں، ہمیں بھی اپنے آپ کو ووٹ کرنے کا موقع دیں کہ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے تو ہم بھی ان کو ریٹارڈ کر سکیں. ہم تنوری صاحب سے پوچھتے ہیں، ایک چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، ایک بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین ذیشان صاحب کی طرف واپس چلتے ہیں. ذیشان صاحب، یہ کنونشن جلسوں میں کب تبدیل ہوں گے؟ بہت کم وقت نہیں رہ گیا آپ کے خیال میں؟ ابھی تک جو ہیں، اور باقی تو جماعتیں آپ کہیں کہ کنونشن بھی اس طرح نہیں کر پا رہی جتنے زیادہ کنونشن PMLN نے کیا، لیکن پھر بھی ہمیں وہ عوام کے اندر کو نکالنے کی، گھروں سے اور جوش و خروش لانے کی وہ مہم ابھی تک نظر نہیں آئی ہمیں. اصل میں جو ابھی 26 تاریخ لاسٹ ہے جو پارلیمانی بورڈ کے اجلاس چل رہے ہیں جی، اس کے بعد یہ باقاعدہ شروع ہو جائیں گے پورے ملک میں کنونشنز. اور کیونکہ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی جماعت اس لیول پہ اپنے کینڈیڈیٹس کو انتخاب نہیں کر رہی جس کے لیول پہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے پارلیمانی بورڈ بنایا، اور پارلیمانی بورڈ ہر بندے کی، ہر جو کینڈیڈیٹ جس نے اپلائی کیا ہے اس کو سن رہے ہیں باقاعدہ. آپ کا کیا ہے، آپ کیا کریں گے، جیتیں گے کس طرح، آپ کا ہوم ورک کتنا ہے، وہ پوری طرح سے وہ خود اس کو مانیٹر کر رہے ہیں. وہ جب یہ پروسیس یہ کمپلیٹ ہونا ہے پارلیمانی بورڈ اجلاس والا، تو اس کے بعد آپ کو ہر جگہ کنونشن بھی نظر آئیں گے، اور جو باقی یوتھ کنونشن ہے یا باقی جلسے ہیں وہ بھی ماحول آپ کو پورے ملک میں نظر آئے گا. صحیح، وقت کم نہیں رہ گیا. اور پھر موسم دیکھا جائے، اور ہم نے دیکھا بڑا مشکل ہو رہا ہے سیاسی جماعتوں کے لیے لوگوں کو گھروں سے نکالنا. بڑا معصومانہ سا سوال ہے کلاسرا صاحب سے. کلاسرا صاحب جو ہے نا، ان کے ٹارگٹ پہ آپ کی بچت ہوگی کلاسرا صاحب کی وجہ سے. صاحب نے کہا کہ میاں صاحب اپنے جو کینڈیڈیٹس آ رہے ہیں پارلیمانی بورڈ میں ان سے پوچھ رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے، کیسے کریں گے. میاں صاحب کیا کریں گے؟ میاں صاحب یقیناً اپنے تو اچھا ہی کریں گے. یہ تو سوال آپ کو ذیشان صاحب سے پوچھنا چاہیے نا کہ میاں صاحب کیا کریں گے. وہ تو دیکھیں ان کے تو لیڈر ہیں نا. لیکن اس لیول پہ انہوں نے ہر کوارڈینیٹر بنائے، جیسے اسلام آباد کے لیے محسن شاہ نواز رانجھا کو ٹاسک دیا گیا کہ آپ جا کے ہوم ورک کریں. اس کے علاوہ راولپنڈی پرویز رشید صاحب اور باقی جیسے حنیف عباسی صاحب کو گجرات سرکل دیا گیا. مطلب ہر جو سینئر لیڈرشپ کو انہوں نے ایک دیا ٹاسک کہ آپ جا کے وہاں پہ ورکنگ کریں، جو وہاں پہ دیکھیں کینڈیڈیٹس کے انٹرویو کریں. پہلا مرحلہ وہ مکمل کر لیا پاکستان مسلم لیگ نون نے. باقی آپ کسی جماعت کا دیکھیں کسی نے اس پہ کام نہیں کیا. اس کے بعد دیکھ لیں کہ ابھی جو پارلیمانی بورڈ بنایا گیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون نے بنایا. اور ابھی تک جو آپ روز ہی میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں کہ میرے خیال میں آج 14واں اجلاس تھا اس پارلیمانی بورڈ کا، اس میں بھی آج 400 سے زائد خواتین ریزرو سیٹ کے لیے اپلائی کیے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سوال کا صحیح جواب گراس روٹ لیول پہ یہ چیزیں لے کے جا رہی ہے تاکہ بہتر طریقے سے الیکشن میں مقابلہ کیا جا سکے. کیا کلاسر صاحب گیا گراس روٹ لیول پر عوام میں کچھ ہلچل نظر آئی؟ صاحب جو بار بار ججوں کی طرف اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف آج انہوں نے کہا ہے کہ چیفز کی طرف واپس آ رہے ہیں. حکومت کو نظر لگی، انہوں نے تو ججز کیا سب کو معاف کر دیا، انہوں نے کہا نظر لگی تھی اس لیے حکومت وہ بات کہتے بھی ہیں اور بات وہ میں نے عرض کیا وہ رکھتے بھی نہیں ہیں، چاہے وہ 12 اکتوبر 99 ہو، چاہے وہ دیگر معاملات ہوں. ان کا جب بھی سامنا ہوا ہے اسٹیبلشمنٹ سے، اور اسٹیبلشمنٹ اس چیز سے بخوبی آگاہ ہے کہ میاں صاحب کو اگر 2/3 مل جائے تو میاں صاحب ساڑی تے اٹ بجا دیں گے، قابو میں نہیں رہیں گے. یہ مطلب میری پرسپشن نہیں ہے، یہ ان کی پرسپشن ہے. اس لیے میاں صاحب اپنے آپ کو روکتے بھی ہیں، شہباز شریف صاحب بھی روکتے ہیں، شاید اور قیادت بھی روکتی ہو، لیکن میاں صاحب فرنٹ پہ جا کے انضمام الحق بن کے کھیلنا چاہتے ہیں. اب اس کے نتائج کا مجھے ڈر ہے کہ وہ جو چیز ہے جو دن آگے جا رہا ہے. کسی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اگر میاں صاحب کو حکومت دینی ہوتی، انہیں پرائم منسٹر بنانا ہوتا، مطلب پرائم منسٹر بنانا ہوتا، تو استحکام پارٹی کی ضرورت نہیں تھی.
پھر یہ ضرورت نہیں تھی کہ سٹنگ نگران جو وزیر داخلہ بڑا امپارٹنٹ پورٹ فولیو ہے وہ چھوڑ کے بگٹی صاحب وہاں پہنچتے اور آصف زرداری صاحب کو ریسیو کرتے. مطلب یہ چھوٹا واقعہ نہیں ہے، بڑا واقعہ ہے. اسی طرح خاقان عباسی صاحب کا، جن کو میاں صاحب نے پرائم منسٹر کے لیے پرپوز کیا، نامینیٹ کیا، بڑی ریسپیکٹ دی، وہ بھی کہیں نہیں قابو میں آتے. اور وہ ان کی بھی ایک ناراضگی کی وجہ ہے جو خورشید شاہ صاحب نے بیان کی کہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو تو عدالتوں سے کلین چٹے ملتے ہیں، ہماری جان نئے بھی نہیں چھوڑتا. عباسی صاحب نے کہا میں 4 سال سے جا رہا ہوں، باہر بیٹھا رہتا ہوں، اندر جاتا ہوں، صفائیاں دیتا ہوں، لیکن نہ میرے پیچھے غیر جماعت نہیں ہوگی یا ایسا ایشو ہوگا. تو یہ جو سچویشن ہے یہ مسلم لیگ اور جو کوارڈینیٹر کہا انہوں نے کہ بھیجے گئے ہیں کوئی پنڈی میں کوئی اسلام آباد میں، وہ بیسیکلی اس لیے بھیجے گئے ہیں کہ اگر ان کو ٹکٹ ملتا ہے اور ان کے مخالف جن کو نہیں ملتا تو انہیں کسی طرح مطمئن کیا جائے. اور اس کے لیے بھی میاں صاحب نے ارینجمنٹ کیا ہے، وہ ہے سینٹ کی ٹکٹس. یہ بورڈ جو ہے یہ ایک پیرالل ایک اور چیز چل رہی ہے کیونکہ آگے مارچ میں الیکشن ہے تو بہت سارے لوگوں کو اس طرح مینج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آپ ہولڈ پہ جائیں، ہم آپ کو اس میں کرتے. اور رہا کہ پیپلز پارٹی برتری کیوں لے رہی ہے، جو میری بات ہوئی ہے مختلف برتری کو نہیں. پہلے زیجان صاحب سے ہم اس کا آپ کے جو آپ نے تجزیہ کیا اس کا جواب تو لے لینا کہ کیا واقعی میں ایسا ہی ہے کہ جو کوارڈینیٹر بھیجے گئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو تسلی دینے کے لیے سامنے نہیں آئی جی ہمارے، کیونکہ ہم تو انٹرویو بھی دیے ہیں اور حلقے میں رہے بھی ہیں اور باقاعدہ ان کے ساتھ انٹیکٹ رہے ہیں. اس طرح کی کوئی چیز نہیں آئی سامنے، لیکن یہی کہا گیا ہے کہ جس کو بھی ٹکٹ ملے اس کو سب نے سپورٹ کرنا ہے. یہ تو ہر پارٹی کا ہوم ورک تو یہی ہوتا ہے کہ آپ یہ ایسے کو دھڑے نہ بن جائیں کہ اس کو ٹکٹ ملا تو میں نہیں کروں گا. یہ تو اب ہم 2024 میں جا رہے ہیں الیکشنز میں، اب تو ہمیں یہ پارٹی کے لیے بہتری کے لیے کام کرتے ہوئے دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو. یہ نہیں کہ اپنی ذات کو پارٹی بنا لے بندہ. تو ہم نے تو یہی تہیہ کیا ہوا ہے جی کہ پاکستان مسلم لیگ نون جس کو بھی ٹکٹ دے گی جس سیٹ پہ بھی، ہم نے صرف اور صرف شیر کا نشان دیکھنا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کو کامیاب کرنا ہے. لیکن یہ ایک جو انہوں نے کہا کہ اعتبار نہیں کیا جا سکتا، نواز شریف صاحب فرنٹ پر آ کر جو ہے وہ نہیں محمد نواز شریف صاحب بالکل ان کا کلیئر ہے چیزیں. اس دفعہ اگر وہ تھوڑا سا اگر وہ جوڈیشری کی طرف جاتے ہیں تو وہ یہی ہے کہ اب اقامے پہ یا بیٹے کی تنخواہ نہ لینے پہ ملک کے سٹنگ 3 دفعہ کے پرائم منسٹر کو ہٹا دینا، تو وہ چیزیں تو ہوئی ہیں. وہ تو انہوں نے کہا کہ جواب تو لینا بنتا ہے. جی تو آپ کو کیا لگتا ہے پارٹی میں کیا اس کے بارے میں ہے کہ وہ آئیں گے تو کیا بہت دوستانہ ماحول میں رہیں گے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں؟ ان کا تو ایک ہی ہے جی کہ صرف اور صرف پاکستان ملک جو پاکستان ہے اس کو ترقی کی طرف لے کے جائیں. جو ترقی کا پہیہ 2017 میں رک گیا تھا، جیسے جو ایک بڑا اچھا سسٹم سارا چل رہا تھا، ملک بھی ترقی کر رہا تھا، سب کچھ چیزیں کنٹرول میں تھیں، مہنگائی کنٹرول میں تھی، ڈالر آپ کا رکا ہوا تھا، ہر چیز سی پیک کا منصوبہ آپ دیکھیں کدھر سے کدھر پہنچ چکا تھا اس ٹائم پہ، جو بعد میں اس کو ڈی ریل کیا گیا. آپ دیکھ لیں کہ اس کو کچھ بھی کام بھی نہیں ہوا. 3.5 سال میں پی ٹی آئی نے کچھ بھی نہیں کیا اس پہ. تو یہ چیزیں ہیں. تو میاں محمد نواز شریف صاحب اگر آئے ہیں تو وہ انشاءاللہ پاکستان کے لیے ایک امید کی کرن ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان دوبارہ سے ان کی لیڈرشپ میں ترقی بھی کرے گا. اور انشاءاللہ امید کی کرن ہے تو نبی صاحب نہیں، میں تو نہیں کہہ سکتا اعتبار ہو سکتا ہے. وہ انہوں نے کہا کہ اگر دوبارہ سے وہی انضمام الحق کی طرح اس وقت صحیح کہا کلاسٹر صاحب نے. میاں صاحب کے حوالے سے ان کے رویے میں تبدیلی، لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آ گئی ہے یا آ سکتی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے. میاں صاحب اپنی پچ پہ کھیلتے ہیں، وہ اپنے حساب سے چلتے ہیں. جب ان کا موڈ یا ان کی برداشت اگر کہہ لیں وہ ختم ہو جائے تو پھر وہ ہر طرح کی لڑائی لینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ ہم نے پچھلے 2017 میں بھی دیکھا. تو اب بھی کچھ ایسی صورتحال نظر آ رہی ہے، اس سے زیادہ کچھ فرق نہیں ہے. لیکن الیکشن کے اندر نتائج کیا ہوں گے، پرائم منسٹر کون بنے گا، کون سی سیاسی جماعت بہتر پرفارم کرے گی، اس وقت کسی کو کچھ نہیں پتا. الیکشن کے اندر دوڑ اپنی اپنی ہے، ہر کسی نے اپنی میکسیمم جو طاقت ہے اس کو شو کرنا ہے اور یہ جماعتیں کر رہی ہیں. ان کے پاس یہ سامنے گراؤنڈ پہ ہیں، لیکن ایک بڑی جماعت جس کے پاس لوگ موجود ہیں لیکن وہ آ نہیں سکتی. اچھا ایک نا اگر ہم کمپیریزن کریں نا پیپلز پارٹی کا اور مسلم لیگ نواز کا مختصراً ٹائم بھی، وہ یہ ہے کہ آصف زرداری صاحب نے 2 پرائم منسٹر بنوائے، ایک راجہ پرویز اشرف صاحب، ایک گیلانی صاحب. وہ دونوں زرداری صاحب کے ساتھ بڑے ہی مکمل سپورٹ اور مکمل مطلب کہیں سے ذرا برابر بھی وہ نہیں نکلتی، مطلب اپنی سیٹس بھی ارد گرد بھی.
نواز شریف صاحب انلکیلی انہوں نے خاقان عباسی صاحب کو موقع دیا، شہد خاقان عباسی صاحب کو، وہ بھی سائڈ پہ ہو گئے، ٹھیک ہے، وہ آپ کے سامنے ہے۔ اسی طرح جو سندھ کے اندر ہے، پیپلز پارٹی کا انٹیریئر سندھ میں ابھی بھی بھٹو صاحب کا جو ووٹ بینک ہے اس کو نواز شریف صاحب توڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ اس بات کے باوجود جی ڈی اے کو وہ انگیج کیا ہے، انہوں نے ایم کیو ایم کے ساتھ ڈائلاگ کیا ہے، پھر وہاں بلدیاتی نظام ہے، پھر وہاں بھی سینٹ ہے، جیسے غوث بخش مہر جیسے لوگ بھی واپس آ گئے۔ اسی طرح اور بہت سارے، کسی کو انہوں نے سینٹ کے لیے انگیج کر لیا، کسی کو بلدیاتی نظام میں لے گئے، کسی کو، اگر وہ وہاں سے 75 سیٹیں ہیں، کراچی کی 23 نکال دیں تو وہ اس میں سے 38 پہ 35 پہ آ جائیں، اگر وہ وہاں سے اتنی لے کے پہنچتے ہیں، جبکہ وہ کراچی سے بھی لیں گے سیٹیں، پیپلز پارٹی لیاری ہے وغیرہ وغیرہ۔ پھر ساؤتھ پنجاب میں جو ہے مخدوم احمد محمود ہو گیا، سید یوسف زا گیلانی ہو گیا، فیصل صالح حیات ہو گیا، سردار بہادر خان سیڑ ہو گیا، حراج فیملی کے ساتھ ان کے چل رہے ہیں، بہاولپور میں نواب فیملی۔ تو یہ چیز جو ہے نواز شریف صاحب کے لیے، کھوسا فیملی ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے، مزاریوں میں ان کا وہ ہے، یہ چیز جو ہے میاں صاحب کو اب مینج کرنے کے لیے بڑا مشکل ہو رہا ہے۔ جو میں سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی نے، پھر زرداری صاحب نے اپنے بیٹے کو مائنس کیا ہے، اسے ان ٹرینڈ کہا ہے، نا تجربہ کہا گیا ہے، اس لیے کہا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے پیج سے نہیں ہٹنا چاہتے۔ آصف زرداری صاحب نے اس کا ایج بھی لیا ہے، ان کو ان کا ریٹرن بھی ملا ہے کہ ان کو سرفراز بگٹی جیسے لوگوں نے ریسیو کیا ہے اور انہوں نے اپنی پاور شو کی۔ کمنٹ لیتے ہیں تنوری صاحب سے، شہباز شریف صاحب اگر آپ بھی اس کا جواب دینا چاہیں، اور ان کا خاندان پیچھے نظر نہیں آ رہا ساری کیمپین؟ نہیں جی، بالکل وہ شانہ بشانہ ہیں جی، بالکل میاں شہباز شریف صاحب کا بھی کلیئر ویژن ہے کہ لیڈر صرف اور صرف میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور جو فیصلہ میاں محمد نواز شریف صاحب کریں گے وہ نہ صرف ان کی فیملی بلکہ پوری پاکستان مسلم لیگ نون کو، اور شہباز شریف صاحب نے جو آگے آنا تھا وہ 16 ماہ میں آ کے میاں صاحب کے لیے جو کرنا تھا وہ کر کے سائڈ پہ ہو گیا۔ چلیے انہی کمنٹس کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے۔ سب کی خواہش ہے فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو، ترقی کا راستہ مستقبل کے لیے واضح ہو۔ اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے، اور وہی آخری پیغام کہ اپنے حقوق اور اپنی ذمہ داریوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔